حاملہ عورت، حمل سے جو عورت ہے اور دودھ پلانے والی مرضعہ، اگر وہ بھی مشقت محسوس کریں، تکلیف محسوس کریں، ڈر اور خوف ہو ان کی اپنی جان کا، ان کے بچے کا، اس کو نقصان پہنچے گا روزہ رکھنے سے، تو وہ بھی اسی مریض کی حکم میں ہوں گی اور وہ روزہ نہ رکھیں اور وہ فدیہ دے دیں۔ اور جمہور اس طرف گئے ہیں کہ وہ قضا کریں، وہ قضا کریں گی، بعد میں قضا کریں گی۔ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سردی کے دنوں میں کریں گی، وہ بھی مریض کے حکم میں ہوں گی، دودھ پلانے والی اور حاملہ عورت۔ لیکن عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ عورتیں اگر وہ اپنے جان پر اور اپنے بچے کی جان پر خوف محسوس کریں تو وہ لوگ یفدیان فقط ولا قضاء علیہما، کہ وہ فدیہ دیں گی، ان کے پر کوئی قضا نہیں، یعنی بہت بڑی چھوٹ ہے یہ اور بہت بڑی بات ہے جو آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، بہت سارے لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے۔ اس کے اوپر فدیہ ہے۔ اب آپ ایک چیز سوچئے، البانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس طرف گئے ہیں، لیکن بہت سارے علماء گئے کہ نہیں، عبدالعزیز بن باز بھی، شیخ عثیمین بھی اور دیگر علماء، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اس طرف کہ نہیں، وہ قضا کریں گی، بعد میں روزہ رکھیں گی۔ لیکن عبداللہ بن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، مفسر قرآن ہیں، ان کے دور میں ان سے بڑھ کر کوئی مفسر نہیں تھا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتیں وہ بھی اگر مشقت محسوس کرتی ہیں تو پھر وہ روزہ نہ رکھیں اور فدیہ دے دیں، ان کے پر بعد میں روزہ رکھنا نہیں ہے۔ اس میں بڑی آسانی ہے کہ اگر ایک عورت ہے 9 مہینے حمل سے رہی، پھر 2 سال دودھ پلاتی ہے تو 24 مہینے ہو گئے، 9 اور 24 33 منتھ ہو گئے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ 33 مہینے اس کے صرف دودھ پلانے اور حمل میں ہو گئے۔ اب وہ کب رکھے گی؟ پھر اس کے بعد دوسرا بچے کا شروع ہو جاتا ہے معاملہ، حمل ہو گیا، اگر 2 بچے ہوئے تو 66 منتھ ہو گئے، پھر اس کے بعد حساب کرتے جائیے، اگر 3 4 تو کئی سال ہو جائیں گے، پھر کب رکھے گی روزہ وہ؟ تو اس میں بھی ایک آسانی ہے امت کے لیے، عورتوں کے لیے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس کا یہ فتویٰ ہے۔ اگر وہ رکھنا چاہیں تو رکھ بھی سکتی ہیں، کہتی نہیں میں رکھ سکتی ہوں، اور سردی کے دنوں میں رکھ لیں جیسا کہ عبداللہ بن عباس